Born with personality is an accident, but dying as a personality is achievement. Your birth may be normal, but your death should be history. Like all, trust few, follow none, but learn from everyone. Practice like a devil, but play like an angel. Do or die is old concept. Do it before die is a new concept. Testing, mic testing. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 mic testing. جی تو میرے پیارے سامعین، ہمارا آج کا موضوع آج کے تعلیمی اداروں کا تنقیدی جائزہ ہے۔ ہم اسے 2 سے 3 حصوں میں کیٹاگرائز کر سکتے ہیں۔ 2 حصے رسمی اور 1 حصہ غیر رسمی تعلیمی اداروں میں۔ دینی مذہبی ادارے، عصری علوم کے ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور غیر رسمی تزکیہ نفس کے ادارے، خانقاہی نظام، پیری اور مریدی۔ تو اس کے ساتھ یہ سب نظام تعلیم خواہ دینی علوم ہوں یا عصری علوم شدید ترین زبوں حالی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے عصری علوم کے اداروں کا جائزہ لیں تو رٹا سسٹم میں خاص کسے پٹے پیٹرن میں نصاب تعلیم اور نمبروں کی دوڑ، بس بابو لوگ بنائے جانے کی ایک ریس چل رہی ہے، اور یہ نظام تعلیم بھی جیسے نسوانی طرز تعلیم کی طرح ایک کشیدہ کاری ہے جو مردوں سے زیادہ عورتوں کو سوٹ کر گئی ہے۔ اسی بنا لڑکیوں کے دڑا دڑ نمبر آ رہے ہیں اور عملی زندگی میں وہ صفر ہے۔ وجہ یہ کہ اس طرز تعلیم کا اطلاق بہت ہی کم ہو رہا ہے، نہ اس نظام تعلیم سے ایک اچھا انسان بن کر ابھر رہا ہے، اور نہ ہی بنیادی ہنرمندی کا کوئی پروفیشنل عمومی طور پر بنتا ہے، بس قحط اور جال کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یونیورسٹی لیول پر تو اس نظام تعلیم کی اصل حقیقت محض ڈیٹنگ والی جگہ یا پھر زیادہ تر فضولیات کی رہ گئی ہے، اور بیرون مغرب کی یونیورسٹیوں میں تو ایسی یونینز بن چکی ہیں جو اپنے تمام طلباء کو LGBT کی ریلی میں برہنہ پا بغیر لباس کے تکلف کے نکلنے پر مائل کرتے ہیں، اور وہاں ہر قسم کی بری بدکاری کھلے عام ہوتی ہے، اور یہی عالم رہا تو آئندہ 10 سالوں میں پوری دنیا میں یہ اخلاق باختگی اور بدکاری عام ہوگی بشمول پاکستان۔ یہ تمام اخلاقی برائیوں کا منبع عصری علوم کا سب سے بڑا ادارہ یونیورسٹیز بنتی جا رہی ہیں، اور اس نظام تعلیم کے شیڈیول کالج یا یونیورسٹی لیول پر اتنا ٹف ہے کہ کسی اور غیر نصابی سرگرمی کا بچوں کو کوئی وقت ہی میسر نہیں کہ وہ کچھ مزید مثبت سرگرمیوں میں سیکھ سکیں۔ بہرحال مختصر بات یہی کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکیوں کی ہاسٹل لائف کے تناظر سے جائزہ لیں یا کالج سکول کے ایک خاص پیٹرن کے نظام تعلیم پر بات کریں، ہم اخلاق باختگی پر غور کریں یا فنی تعلیم کے فقدان کا جائزہ لیں، مثبت کھیلوں کی سرگرمیوں کے فقدان یا غیر نصابی تربیت کے اہتمام کی شدید کمی کا رونا روئیں، یا ان تعلیمی اداروں سے نکلتے پڑھے لکھے جو لاکھ کو موضوع باس لیں۔ باثیت مجموعی یہ نظام تعلیم شدید قسم کی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے آئندہ کے موضوع میں ہم مذہبی اداروں کو ڈسکس میں لائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مذہبی ادارے، اگر مذہبی اداروں کی نظام تعلیم کو بنظر غور دیکھا جائے تو ان سے فارغ ہونے والی طلباء کی کھیپ کا جائزہ لیا جائے تو علامہ اقبال کے یہ اشعار بالکل موزوں محسوس ہوتے ہیں۔ اقبال بڑا اندیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یا پھر واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ یا پھر لباتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ یا پھر آج کے خانقاہی نظام سے نکلنے والے صوفی کے بارے، وہ صوفی کے تا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ یہ مذہبی ادارے اپنے علماء کو گفتار کا غازی تو بنا رہے ہیں، لیکن باثیت مجموعی عملی کردار بالکل مفقود محسوس ہو رہا ہے۔ بطور مثال حکیم الامت ایک اور جگہ اپنی شاندار دینی فکر کا اظہار کرتے ہوئے اپنے
ایک شعر میں کچھ یوں گویا ہوتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یورپ کو اسلام کے نام سے کد ہے مطلب چڑ ہے، تو اسلام کا دوسرا نام فقر اور استغنا ہے مطلب خودداری، بے نیازی، صرف اللہ سے مانگنے کی چاہ اور خود کفالت کے ضمن خود کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا، کسی سے لالچ یا حرص نہ رکھنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ سوائے تبلیغی جماعت کے کوئی ایسا دینی ادارہ نہیں جو چندہ سسٹم کے بغیر چل رہا ہو۔ مسلسل کئی سال مکمل رکھ کر پڑھایا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، اور ہاسٹل لائف جس میں بطیلی کے کیسز بھی بن جاتے ہیں، اور جب وہ فارغ تحصیل ہو جاتا ہے تو اسے خود سے روزگار کمانا نہیں آتا، تو وہ کسی مسجد کی تلاش میں ہی ہوتا ہے جہاں اس کی تنخواہ مقرر سکے، اور وہ بھی بغیر محنت یا کمزور اسباب پر۔ پھر حکیم الامت دین اسلام کا دوسرا نام فقر، استغنا اور خودداری قرار دیتے ہیں، تو مطلب چندہ اپنی عزت نفس اور خودداری بھی مجروح کر دی چندہ مانگنے کے دوران، بلکہ یہی عالم خانقاہی نظامی تعلیم یا پیری مریدی والا ہے، سب میں پیٹ میں نظرانے کی چمک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بقول اقبال مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حالانکہ دینی کام پر اجرت بامر شدید مجبوری لی جا سکتی ہے۔ بطور مثال ایک دین کا طالب علم ہے، دین کے علوم سیکھ رہا ہے، تو اس نے مدرسہ کا خرچ اٹھانا ہے، تو وہ چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دے اور اپنا گزر بسر بھی چلا لے، لیکن فارغ تحصیل ہونے کے بعد دینی تعلیم کی اصل روح ایک سچا پکا مرد مومن بننا ہے، جو کہ دینی تعلیم سے کما حق آگاہ ہو اور خود برسر روزگار ہوتے ہوئے انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں دین کی روشنی پھیلائے۔ جبکہ دین کی اصل روح ہی شرک کی نفی ہے، تو معیشت کے لیے دوسروں کا دست نگر رہنا اور چندہ مانگنا تو مطلب اللہ کے سوا کسی اور سے یقین رکھ لیا، یا پھر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ آج ہم اسے دوبارہ مکرر اس لیے اپنے دوسرے مضمون میں ان اشعار کو دہرا رہے ہیں کہ یہ موضوع کی مناسبت سے ہے۔ اسی تناظر میں خانقاہ نظام جس کا اصل مقصد تزکیہ نفس تھا، اب پیری مریدی کی ایسی کبیر رسومات میں ڈل چکا ہے کہ نعوذ باللہ پیر اور فقیر اپنے اور مرے ہوئے بابوں کی ہی پوجا کروانے لگ گئے ہیں، اور قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 31 کہ انہوں نے عالم اور درویشوں کو اپنے رب کے سوا پکڑ لیا، اور آیت نمبر 34 اے ایمان والو اکثر علماء اور درویش تمہارا مال اناق کھاتے ہیں کا مستاق بن چکے ہیں۔ پھر درس نظامی کا بنظر غور جائزہ لیا جائے تو قرآن کی مکمل درس کا اہتمام نظر ہی نہیں آتا کہ وہ قرآن کی مکمل تعلیمات اپنے اندر سمو سکیں۔ محض چند چیدہ قرآن کے حصوں کو ترجمہ کے ساتھ محض ایک بار پڑھانے پر اکتفا کیا جاتا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ کہ درس نظامی کے 7 سالوں میں 7 بار قرآن کے مفہوم کو مکمل کرنے کا اہتمام ہو، اور بلکہ آخری درجات میں تو قرآن فہمی اور غور تدبر کے تھیسس لکھوانے چاہیے۔ اور جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں بیشتر چیزیں فطری عمل سے سکھا دیتی ہے، ایسی قرآن کی تعلیم کو ریسرچ سے اس قدر آسان اور دلچسپ بنانا چاہیے کہ طلباء کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کا عکس بن جائے، اور اس ضمن قرآن کی بہت ہی خوبصورت تعبیر کرنے والی کلیات اقبال زمن بہت ہی مدد فراہم کر سکتی ہے۔
لیکن افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو، نہ سمجھے تو نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یا پھر بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، پھر فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت، یہ نہیں ذاتی کسب حلال سے بے نصیب رہا۔ باقی خانقاہی نظام کے موضوع پر ہم گزشتہ بانی تحریک انصاف کے نام خلق خاتمے ہم اس پر بحث کر چکے ہیں، اور اس نظام در آئے شرک کو قرآن پاک کی بیشتر آیات کی روشنی میں اس پر مذمت کر چکے ہیں۔ اب اس نظام تعلیم میں در آئی خامیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے تینوں نظام تعلیم میں، تو اس ضمن اپنی سفارشات پیش کیے دیتا ہوں کہ پھر اسے فنی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے، میٹرک کی تعلیم تک اس کے طبی رجحانات کے تناظر میں اندازہ کر کے آگے کی اعلیٰ تعلیم میں سے ڈالنا چاہیے، پھر کالج اور یونیورسٹی تعلیم میں چند ماہ اسکاؤٹنگ کے ہمراہ عسکری تعلیم لازمی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی نصاب کو شارٹ کر کے بامانی بنانا چاہیے، جتنا نونیال پڑھ سکے اتنا اس پر وہ عمل بھی کر سکے، اور تعلیم کو بجائے بوجھ سمجھنے کے تعلیمی عمل میں دلچسپی لے۔ اس زمن ہم یورپی ملک فن لینڈ کے طریقہ تعلیم سے مدد لے سکتے ہیں، جہاں بچہ 9 بجے اسکول آتا ہے، 12 بجے چھٹی کر لیتا ہے اور ہوم ورک اسکول میں ہی کروایا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ اور فن لینڈ کا جو تعلیمی معیار ہے وہ یورپ میں بلند ترین سطح پر ہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کی انہیں ہی اجازت ملنی چاہیے جو کہ بے حد غیر معمولی بچے ہوں اور جن کی آگے شعبوں میں گنجائش بھی ہو، اور معاشرے میں اتنے ہی ڈاکٹرز، انجینئرز اور باقی پروفیشنل کی ضرورت بھی ہو۔ باقی آبادی بنیادی ہنرمندی میں ماہر ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کی ترقی میں اور ملکی وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے فنی تعلیم کے ذریعے پروفیشنلز کی مناسب کیپ کا معاشرے میں اضافہ ہو۔ یہ تھا ایک جامع نظام تعلیم کا خلاصہ کہ کیسے ہم دینی، عصری علوم اور سپورٹس، اسکاؤٹنگ اور عسکری تربیت کے امتزاج کے ہمراہ نئی نسل کو سنوار سکتے ہیں، جو کہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا شاندار کردار بھی ادا کر سکتی ہے، اور دنیا میں دین اسلام کا ایک روشن ستارہ بھی بن سکتی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں رب کائنات نے پیدا کیا، اور جس مرد مومن کا خواب ہمارے حکیم الامت علامہ اقبال نے دیکھا، اور جس توحید کی تبلیغ اور ایک سچا مسلمان بننے کی دعوت ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کی عملی تعبیر تعلیمی نظام میں اس زمن عملی اقدامات اٹھانے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس نظام تعلیم میں در آئی خامیوں پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، تو اس ضمن اپنی سفارشات بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ یقینی طور اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو سنوارنا ہے تو اسٹیٹ لیول پر اس ضمن ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نصاب تعلیم کو ایک کرنا ہوگا اور نصاب نئے سرے سے تشکیل دینا ہوگا۔ ابتدائی تعلیم میٹرک لیول تک دین کی سب ضروری تعلیم اور ماں کے آغوش میں سیکھنے کی طرز پر قرآن فہمی رائج کی جائے، اور اس کا عملی نمونہ بننے کی حوصلہ افزائی ہو۔ پھر اخلاقیات اور معاملات اور ایک اچھا مسلمان دینی تعلیمات کی روشنی میں لازمی ہو۔ پھر غیر نصابی سرگرمیوں میں مثال کے طور پر سپورٹس اور اسکاؤٹنگ کا لازمی اہتمام ہو، اور اسکاؤٹنگ کی تربیت کے ذریعے بچوں کو اور نوجوانوں میں فلاحی سرگرمیوں، درد مندی اور بیلوس ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو، اور اس اسکاؤٹنگ کے ضمن سب کا نصاب بطور مرد مومن کلیات اقبال کی مدد سے تشکیل دیا جائے۔ اب بچے کی دینی
اور ایک اچھا عملی انسان بننے کی بنیاد پڑ گئی۔